بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، اور یہ اسی ہی کی شان ہے۔ میرے تمام جاننے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم سیر کریں گے دنیا کے چوتھے امیر ترین اور پوری دنیا میں مضبوط اور بڑی کرنسی رکھنے والے ملک کویت کے کچھ دلچسپ حقائق کے بارے میں، جنہیں سن کر یقیناً آپ حیران ہوں گے۔ دوستو، یوں تو کویت کا شمار دنیا کے چھوٹے ممالک میں ہوتا ہے، لیکن رب کائنات کی طرف سے نوازے گئے قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کی بدولت کویت کا شمار دنیا کے امیر ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ کویت کی کرنسی دنیا کی سب سے بڑی کرنسی ہے، جو ڈالر، یورو اور پاؤنڈ سے بھی بڑی ہے۔ کویت عرب دنیا کا چھوٹا مگر انتہائی خوبصورت اور ترقی یافتہ ملک ہے۔ دوستو، اگر سالانہ آمدنی کی بات کریں تو کویت کے لوگ 59 لاکھ ڈالر سالانہ کماتے ہیں، جو پاکستانی روپوں میں 1 کروڑ سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔ کویت کی ایک اپنی الگ منفرد پہچان ہے۔ کویت مغربی ایشیا میں ایک اسلامی ملک کا درجہ رکھتا ہے۔ کویت کا مکمل سرکاری نام دولت الکویت ہے۔ کویت کا مطلب پانی کا کنواں یا محل ہوتا ہے۔ کویت دنیا کا چوتھا اور عرب ممالک میں دوسرے نمبر پر امیر ترین ملک ہے۔ کویت کا 17,818 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ دنیا کے 192 نمبر پر چھوٹے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ 2018 کے سروے کے مطابق کویت کی کل آبادی 46 لاکھ سے زیادہ نفوس پر مشتمل ہے۔ کویت سٹی کو کویت کا دارالحکومت کہا جاتا ہے، جو ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ کویت نے 1961 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی تھی۔ محل وقوع کے اعتبار سے کویت کے شمال میں عراق، جنوب میں سعودی عربیہ اور مشرق میں خلیج فارس واقع ہے۔ کویت کا پاکستان سے فاصلہ 2107 کلومیٹر بنتا ہے۔ کویت کی آبادی کی 30% ہی مقامی باشندوں پر مشتمل ہے اور باقی 70% غیر ملکی ہیں، جن میں سے پاکستانی، بنگلہ دیشی، انڈین اور دیگر ایشیائی ممالک کے باشندے شامل ہیں۔ کویت کا مذہب سب سے بڑا مذہب اسلام ہے، جبکہ 26% لوگ دیگر مذاہب کے بھی ماننے والے رہتے ہیں۔ کویت کی سرکاری زبان عربی ہے اور انگریزی کو تعلیمی اور کاروباری طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ملک میں 6 سال کے عمر کے بچوں کو اسکول داخل کرانا لازمی ہوتا ہے۔ کویت یونیورسٹی ملک کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے۔ کویت کا لٹریسی ریٹ 95% ہے۔ کویت میں ماہ رمضان المبارک کے دوران پبلک مقامات پر کھانا پینا، ڈانس اور میوزک سننا ممنوع ہے، اور ایسا کرنے والے کو جیل بھی ہو سکتی ہے۔ کویت کا زیادہ تر رقبہ ریگستانی ہے، صرف 5% ہی قابل کاشت ہے۔ ملک ریگستانی ہونے کی وجہ سے، جھیل وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے پینے کے پانی کی شدید قلت ہوتی ہے، اور جسے فلٹریشن کر کے سمندری پانی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ 1938 تک کویت کا شمار انتہائی پسماندہ ممالک میں ہوتا تھا، لیکن 1938 کے بعد تیل کی دریافت ہونے کے بعد خوشحالی کا دورہ ہوا۔ کویت دنیا کو تیل ایکسپورٹ کرنے والے ممالک میں 6 نمبر پر آتا ہے۔ کویت کے لوگوں کی خوشحالی کا اندازہ اس بات سے آپ لگا لیں کہ ملک میں 55 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں موجود ہیں۔ کویت خوبصورت جزائر پر مشتمل علاقہ ہے اور 6 انتخابی صوبوں میں تقسیم ہے۔ 1756 میں موجودہ حکمران خاندان الصباح نے بادشاہت کی بنیاد رکھی تھی، اور الصباح خاندان ہی ملک پر بادشاہت کرتا ہے۔ کویت کے لوگوں کا اونٹوں کا کھیل اور ریس مقبول کھیل ہے، لیکن ملک کا پسندیدہ اور قومی کھیل فٹ بال ہے۔ کویت کی بلند ترین عمارت الحمرا فردوس ہے، جس کی اونچائی 1758 فٹ ہے۔
दोस्तों कोवैत के लोग इंतहाई अमीर हैं और तो कोवैत की आमदनी का लिहाज इंसहार टोटल तेल पर होता है। कोवैत के 90% लोग सरकारी मुलाजमत करते हैं और दीगर ममालिक से आए हुए लोग सिर्फ कोवैत में मजदूरी ही करते हैं। कोवैत का शुमार इन ममालिक में होता है जो गरीब ममालिक की दिल खोल कर मदद करते हैं। और दोस्तों कोवैत की दौलत का 1% दुनिया भर में मसाजिद की तामीर और तरबियत पर खर्च होता है। कोवैत ने अपने शहरियों को मुफ्त तिब्बी इमदाद दे रखी है। कोवैत एयरलाइन मुल्क की सबसे बड़ी एयरलाइन और मुल्क में 7 एयरपोर्ट मौजूद हैं। कोवैत का अदालती निज़ाम सेकुलर है और कोवैत की ख़वातीन को पूरे अरब में सबसे ज़्यादा आज़ादी हासिल है और कोवैती ख़वातीन को मुलाज़मत करने की इजाज़त है। दोस्तों अगर आप जॉब वगैरह के लिए कोवैत जाते हैं या कोवैती वीज़ा हासिल करते हैं तो यकीनन कोवैत आपके लिए बेहतरीन मुल्क हो सकता है जहां आप करोड़ रुपए सालाना कमा सकते हैं।